یہ پوچھا تھا کہ کیا نیک مردہ کا دل بھی قبر میں شروع میں نہیں لگتا، پھر آہستہ آہستہ لگتا ہے؟ دیکھیں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم لوگ موت کو بہت ہی زیادہ عجیب و غریب، چونکہ ہم نے چند باتیں سنی ہوتی ہیں عذابات کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں، تو ہم سمجھتے ہیں شاید مرنے کے بعد بہت ہی سخت معاملات ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ تو اپنی موت کے وقت ہی اللہ تعالیٰ چونکہ پردے ہٹا دیتا ہے، وہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھتا ہے، پھر جنتی نعمتیں اس کے پاس لائی جاتی ہیں، ہزاروں فرشتوں کو اس کو پروٹوکول ملتا ہے، اس کی روح کو 7ویں آسمان حتیٰ کہ عرش الہی تک پہنچایا جاتا ہے، وہ سجدہ ریز ہوتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو قبر میں لوٹانے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ پھر منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی، پھر اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جانا، تا حد نگاہ وسیع کر دیا جانا، اور پھر مختلف معاملات۔ بعض اوقات تو فرشتے اس سے کہیں گے کہ تم سو جاؤ، جیسے دلہن شادی کی پہلی رات سوتی ہے، تو وہ سو جائے گا، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اس کی آنکھ کھلے گی، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھے گا، اس کو اٹھایا جائے گا، جب تو وہ سمجھے گا کہ شاید ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں سویا ہوں۔ اسی طرح کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جس کا عمل اس کے سامنے ظاہر ہوگا، ایک انسانی شکل میں بڑا خوبصورت ہوگا، تو وہ پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تیرا عمل ہوں، اب قیامت تک میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ لہذا اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو قبر میں چھوڑ گیا اندھیری قبر میں، اور چھوٹے سے اس میں آپ لیٹے ہوئے ہیں کہ یار اب کیا کریں، کچھ کرنے کو تو ہے ہی نہیں، اب یہاں پر نہ لیپ ٹاپ ہے، نہ گیمز ہیں، نہ کچھ ہیں، تھوڑی دیر سوچتے رہے آپ، پھر بور ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے بھائی جان، وہاں کی زندگی بہت ہی پیاری زندگی ہے، اور ایسی زندگی ہے کہ آپ کی روح بہت زیادہ آزاد ہو جائے گی۔ بلکہ اس دنیا کے اندر ہم مقید ہیں، آزادی تو اصل میں ملے گی آخرت میں، لیکن اسی شخص کے لیے کہ جو اس مختصر ترین زندگی کی قدر کرے، وہ اس میں نیک اعمال کرے۔ اگر فراڈ کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، حرام کماتے رہے، نماز قضا کرتے رہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہے، تو یہ دنیا پھر اس کے لیے آزادی کی جگہ ہے۔ مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی پابندی میں رکھے کہ پھر یہ نہیں ہے کہ کچھ عرصے بعد گناہگار کا دل لگ جاتا ہے، دل لگنے کی تو بات ہی نہیں ہے، پھر جو عذابات ہوں گے وہ تو دل لگنے ہی نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ ایک یہ کسی بچی نے پوچھا کہ کیا ہم اپنے گھر کی کھڑکی سے پڑوسیوں کے گھر میں جھانک سکتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اور ان کی فیملی کیسی ہے، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل ناجائز اور سخت گناہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو شدید ناپسند فرمایا کہ کوئی دروازے سے جھانک کر اندر دیکھے۔ ایک شخص نے اسی طرح دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنگھی تھی، آپ نے اس کی طرف یوں کنگھی کی تو وہ پیچھے ہٹا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ دروازہ بجانے کا حکم نگاہوں کی حفاظت کے لیے ہی تو ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جھانکیں اور دیکھیں کوئی کیسی حالت میں ہو، کوئی کیسی حالت میں، تو اس طرح کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں جھانکنا، بلکہ ایسی جگہ کھڑا ہونا کہ خامخواہ اس کے گھر میں، صحن میں، یا بعض اوقات واش روم، باتھ روم وغیرہ باہر صحن کے اندر بنے ہوتے ہیں بعضوں کے، تو وہ نظر آ رہا ہے کون اندر جا رہا ہے کون جا رہا ہے، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ اس فعل سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ ایک ذرا غور سے دیکھیں، دوران طواف کچھ کام حرام ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو نہیں کرنے۔ مثال کے طور پہ بے وضو طواف کرنا، آپ کو باوضو طواف کرنا ہے، اور فرض کر لیں کہ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ فوراً باہر جائیں، وضو کر کے دوبارہ آئیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے کم از کم 3 چکر پورے کر لیے تھے تو، یا 4 چکر پورے کر لیے تھے للاکثر حکم الکل کے تحت، تو پھر تو آپ آگے ہی کنٹینیو رکھیں، لیکن 4 سے کم کیے تھے تو پھر نئے سرے سے آپ کو طواف اسٹارٹ کرنا چاہیے، لیکن بے وضو طواف کریں گے تو پھر اس کے اوپر جرمانہ عائد ہوگا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اچھا، جو لوگ شرعی معذور ہوتے ہیں، جن کو بار بار قطرات آنے کے مسائل ہوتے ہیں، یا کسی بہن کو جیسے استحاضہ ہوتا ہے، بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے مسلسل، تو ایسے لوگ جو ہیں وضو کریں اور طواف کریں، چونکہ ان کے ساتھ شرعی عذر ہے۔ آپ کا دوران طواف جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسی حالت میں طواف کر لیں، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اگر نہیں ہے ان کو وضو کرنا لازم ہے۔ قطرات ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات خاص طور پہ جس کے پیٹ بڑا ہوتا ہے، وہ احرام پہنتا ہے تو وہ مرد کے لیے ناف کے سوراخ سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ بدن چھپانا فرض ہے۔ اب وہ ڈھلک جاتا ہے پیٹ سے، ناف سے نیچے تک کا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، گناہ ہے۔ ایسے ہی جب ہم چلتے ہیں تو ذرا احتیاط کریں کہ ایسا احرام نہ پہن لیں کہ رانے کھلی ہوئی نظر آئیں، گھٹنے اور رانے، یہ بعض اوقات ہوتا ہے ہوا سے یا ویسے ہی یہ کہ کھچ جاتے ہیں،
اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، یہ دوران طواف بھی منع۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ بلا عذر ویل چیئر پر آپ نے اگر طواف کیا تو یہ گناہ ہے، اس میں دم لازم ہوگا، بلا عذر نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کا عذر ہے، جیسے والدہ ہیں، بوڑھی ہیں، بیمار ہیں کوئی، ان کو آپ ویل چیئر پہ کروا رہے ہیں ایک الگ بات ہے، لیکن صحت مند آدمی نے سوچا چلو یار میں ہی ویل چیئر پہ بیٹھ کے مزے کر کے کسی کو پیسے دے کے کروا لوں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ اسی طرح اگر 7 چکروں سے کم آپ نے طواف کر کے چھوڑ دیا، 5 چکر کر کے چلے گئے تو آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ 7 چکر کم از کم ہوں گے۔ اور مکروہ کام جو دوران طواف ہیں وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں، فضول گفتگو کرنا، خواہ باتیں تبصرہ ہے، وہ دیکھ فلاں، وہ دیکھ چائنا والے، وہ ملائیشیا والے، ارے بھائی آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت خصوصی طور پہ آپ کی طرف متوجہ، اس طرح کی فضول باتیں کرنے کا کیا فائدہ۔ اور اسی طریقے سے کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکتیں جیسے سیلفی بنا رہے ہیں، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھر میں کال ملا لیں گے، ویڈیو چلا دیں گے، دیکھیں وہ کعبۃ اللہ یہ بھائی، یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے، یہ اپنے گناہوں کو یاد کرنے کا وقت ہے، یکسوئی سے عبادت کریں۔ یہ کیا آپ نے ایک اور آدمی کو انٹر کر لیا اس میں اور وہ سارا وہ مطلب آپ کی یکسوئی تو ختم ہو گئی، اس لیے پوری یکسوئی کے ساتھ کریں، یہ مکروہ ہے، گناہ نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے ناپاک کپڑوں میں اگر طواف کیا تو مکروہ ہے، طواف ہو جائے گا لیکن کراہت کے ساتھ ہے۔ یوں ہی ہم نے آپ کو بتایا کہ رمل یا اجتباء مرد کے لیے سنت ہے، اس کو ترک کرنا بلا عذر یہ بھی مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ کھانا پینا بھی حالت طواف میں، ان طواف کے دوران مکروہ ہے، گناہ نہیں ہے لیکن مکروہ ہے بہرحال۔ ہاں اگر بہت شدید پیاس لگ رہی ہے، بہت حلق خشک ہو چکا ہے، گرمی بہت شدید ہوتی ہے بعض اوقات، تو تھوڑا بہت 1-2 گھونٹ آپ پانی پی سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر پیشاب وغیرہ کا غلبہ ہے تو طواف جاری رکھنا خلاف سنت مکروہ ہے۔ اور آوارہ نظری بھی مکروہ ہے۔ آوارہ نظری کا مطلب دائیں بائیں دیکھنا، نئے نئے چہرے ہوتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، کہیں چائنا سے، جاپان سے، ملائیشیا سے، ایران سے، عراق سے، تو وہ آدمی دیکھتا رہتا ہے چہرے، عمومی طور پہ میں نے دیکھا ہے، چونکہ ان کے ساتھ شرعی عذر ہے، آپ کا دوران طواف جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسی حالت میں طواف کر لیں، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ جن کے ساتھ صحیح شرعی عذر نہیں ہے ان کو وضو کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو ہے کہ بڑی احتیاط چاہیے کہ حالت احرام میں ستر نہ کھل جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات خاص طور پہ جس کے پیٹ بڑا ہوتا ہے، وہ احرام پہنتا ہے تو وہ مرد کے لیے ناف کے سوراخ سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ بدن چھپانا فرض ہے۔ اب وہ ڈھلک جاتا ہے پیٹ سے، ناف سے نیچے تک کا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، گناہ ہے۔ ایسے ہی جب ہم چلتے ہیں تو ذرا احتیاط کریں کہ ایسا احرام نہ پہن لیں کہ رانیں کھلی ہوئی نظر آئیں، گھٹنے اور رانیں، یہ بعض اوقات ہوتا ہے ہوا سے یا ویسے ہی مطلب یہ کہ کھنچ جاتے ہیں، اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، یہ دوران طواف بھی منع۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ بلا عذر ویل چیئر پر آپ نے اگر طواف کیا تو یہ گناہ ہے، اس میں دم لازم ہوگا۔ حتیم جو ہے، وہ حتیم کہتے ہیں وہ باؤنڈری وال آپ نے وائڈ دیکھی ہو، دوران طواف آپ حتیم کے اندر سے نہیں گزر سکتے، اس کے باہر سے گزریں گے، اگرچہ وہ کعبۃ اللہ کا، چونکہ وہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، وہ رہ گیا تھا تعمیرات سے، اور نبی کریم نے اسی حیات تو اس کو قائم رکھنے کا حکم دیا، اس لیے اس کے اندر سے نہیں نکلیں گے بلکہ اطراف سے نکلیں گے۔